آج دنیا بھر میں کینسر کا دن منایا جا رہا ہے. کل ایک میں سیمینار پہ تھا اور وہاں پر جو معلومات مجھے ملی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنی زندگی کو بغور دیکھا, یہ جانا کہ کہاں کہاں پر وہ رسک ہے جو میں خود سے لے رہا ہوں. آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر دو محترم شخصیات موجود ہیں, ایکسپرٹس ہیں, وہ معلومات آپ سے شیئر کریں گے جنہوں نے پہلے میرے رونگٹے کھڑے کیے اور اس کے بعد مجھے اطمینان بھی دیا. تو دونوں زاویے آپ کے سامنے رکھیں گے. ڈاکٹر محمد فرخ, کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ آنکولوجسٹ, اور ان کے برابر میں ڈاکٹر ایاز میر, کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان, آپ مجھے بتا رہے تھے, جو بڑھتی ہوئی رسک فیکٹر ہے اس میں کینسر کے حوالے سے ٹاپ کے اوپر ہے. اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ جی طلعت صاحب, یہ جان کے آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ کینسر جو ہے ایک وبا کی صورت اختیار کر رہا ہے, اور آج کے دن ہارٹ ڈیزیز سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں, لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2025 تک کینسر جو ہے وہ نمبر 1 کاز ہوگا کینسر ڈیتھس کا. تو اگر ہم پاکستان کو لیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہاں ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ نئے کینسر کے مریض ڈائگنوز ہوتے ہیں. یہ ریکارڈڈ ہیں, اور تقریباً 1 لاکھ ہمارے پاکستانی اس مرض کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں, اور کسی گیون 5 سالوں میں جسے ہم پریولنس کہتے ہیں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ زندہ حالت میں کینسر کے مرض کے ساتھ ہمیں پھرتے نظر آتے ہیں. ایک اور حیران کن اور پریشان کن آپ نے کل بات کی تھی کہ اپنے گھر سے نکل کے جب آپ آفس میں جاتے پھر واپس آتے ہیں تو آپ ایسی ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں اور وہ چیز عوامل آپ کے اوپر کار فرما ہوتے ہیں کہ حیرانی ہوگی کہ اگر رسک فیکٹر کینسر کا بڑھنا جائے. یہ کیا عوامل اگر اس کے اوپر ہم آئے تو؟ جی طلعت صاحب, دیکھیے کینسر بنیادی طور پہ خلیے کے لیول پہ جو ہمارے اندر ڈی این اے ہے, جس میں آپ کی رنگت, قد, عورت ہوں گے یا مرد ہوں گے, آپ کے بالوں کا ٹیکسچر کیا ہوگا, وہ خلیے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر ان خلیوں کے اندر کوئی میوٹیشن ہو جائے, خرابی ہو جائے, تو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے. یوزلی 10% تک کینسر موروثی ہوتے ہیں, یعنی آپ کے ماں باپ سے بچوں میں جا سکتے ہیں, مگر عام طور پہ موروثی کینسر جو ہیں اس میں ان خاندانوں میں 3 یا 3 سے زیادہ اشخاص کو یہ کینسر. اگر وضاحت کے لیے, موروثی سے مراد یہ کہ لازمی کینسر ہوگا یا ان کا رسک زیادہ ہے؟ ان کا رسک بہت زیادہ ہے. جیسے اس کی مثال ہم نے کل آپ سے گفتگو میں کی تھی, اینجلینا جولی ہے, کہ اس نے پہلے سے یہ رسک ڈٹرمن کیا, اس کو پاس BRCA1 جین پازیٹیو آئی تو اس نے اپنی دونوں چھاتیاں ریموو کرائیں. اس کا ڈی این اے پروفائلنگ اس نے اپنی کی ہوگی جس کے اندر پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ جینیٹک ٹیسٹ. لیکن دیکھیے جو باقی کینسرز ہیں وہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہیں, لیکن میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ہم اپنے کلینکس جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں 14 سال کا بچہ, 16 سال, 24 سال کی لڑکی, تو ایک بیماری جو بڑی عمر میں آنی ہے وہ آخر ینگ ایج میں کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بھی جینیاتی عمل کوئی ہوا ہوگا. اور یہ اس کے موروثی کے علاوہ فیکٹرز کیا ہے؟ اگر کوئی سلائڈ کے اوپر واپس جائیں جس کے اوپر بہت ساری تصاویر دکھائی تھی, واپس جائیں اس کے اوپر. دیکھیے اس میں اتنی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ گھر سے اگر آفس جاتے ہیں, یہاں سے لاہور جائیے تو آپ دیکھیں فیکٹری ایگزاسٹ آپ کو ملے گا, فیکٹری کا ویسٹ ہے, وہیکل ایگزاسٹ ہے, فیکٹریوں سے اٹھنے والا دھواں ہے. یہ پلاسٹک تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں اپنے شہروں میں. بہت زیادہ آرگینو فاسفورس کمپاؤنڈز کا اسپرے فصلوں کی ییلڈ بڑھانے کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طرح ایکس ریز ہیں, پکوڑے تلنے والا تیل ہے جو ہم متواتر پھینکنے کی بجائے اس کے اندر ہی نئے کنستر ڈال کے فرائی کی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, سموسے اور پکوڑے. تو یہ تمام کیمیکلز جو ہیں وہ جب انسان کے جسم میں داخل ہوں گے تو ہماری قوت مدافعت ان سے جو انجری ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ قوت مدافعت اس جینیاتی عمل کو کنٹرول نہ کر پائے اور کینسر بننا شروع. اچھا, فیکٹرز کے اوپر اور بھی آئیں گے, وہ اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. اس کے اندر بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے, اگر ہم نے اس کا 3G آف کیا ہوا ہے, موبائل گیجٹس بھی ہیں. ذرا بین الاقوامی طور پہ ہم اس کی مزید بات کریں. آپ نے ٹیم اپروچ کی پہلے آپ نے ذکر کر دیا تھا, وہ ٹیم اپروچ کیا ہے؟ ہمارا تو خیال ہے کہ اگر آپ نے کینسر کی تشخیص, کسی بھی مرض کی تشخیص کے لیے جانا ہے تو آپ سے ہم اپوائنٹمنٹ لیں گے, آپ کے سامنے جائیں گے, آپ ہمیں تشخیص کریں گے, اس کے بعد ہمیں دوائی دے دیں گے اور اچھے ڈاکٹر وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو ٹیم اپروچ کیا ہے؟ جی ٹیم اپروچ یہ ہے, آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سے شہروں میں, چھوٹے قصبوں میں یہ رواج ہے, کسی کو کوئی گلٹی بن جائے وہ سرجن کے پاس جائے گا اور سرجن اس کو نکال کے وہ کہتے ہیں جی کاٹ دیتی ہے, ختم ہو گیا. تو 6 ماہ تک پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسر جو ہے وہ رسولی اب تو وہ ہڈیوں اور دوسری جگہوں پہ پھیل گئی ہے. تو نکلتا کیوں نہیں ہے یہ کینسر؟ وہ اس لیے کہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں, وہ جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے بین الاقوامی طور پہ اس کا اصول یہ ہے کہ بیشتر اس کے کہ مریض کو سرجری میں بھیجا جائے یا شعائیں لگائی جائیں یا کیموتھراپی دی جائے. اس کیس کو ماہرین کی ایک پوری ٹیم بیٹھ کے ایگزامن کرتی ہے کہ آیا اس بیماری کے لیے یہ علاج کافی ہے یا نہیں.
تو اس کو ٹیم اپروچ یا ٹیومر بورڈ یا ملٹی ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مل کے بجائے اس کے کہ ایک ہی بندہ اس کو مینیج کر رہا ہو وہ اس کی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ کینسر میں جو تھراپی ایک دفعہ آپ دے دیتے ہیں، آپ نے کسی کی سرجری کر دی واپس نہیں لے سکتے، تو اس کو شروع سے ہی پلان کر کے جیسے گھر آپ پہلے آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن کرواتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں، تو یہی اپروچ کینسر میں بھی ہے. یو شوڈ ہیو اے پلان، آپ کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، پھر آپ آگے چلتے ہیں. فیکٹرز پہ واپس آتے ہیں. آپ نے موبائل ڈیوائسز کا بھی ذکر کیا تھا، موٹاپے کا ذکر کیا تھا، اسموکنگ کا ذکر کیا تھا، شراب جو پیتے ہیں ان کا ذکر کیا تھا، جو غیر اخلاقی ایکٹس ہیں یا صفائی کا نہ ہونا اس کا ذکر کیا تھا. یہ سارے ٹریگرز ہیں. جی یہ تمام دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کے پوٹینشیل رسک فیکٹرز ہیں. جو چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے جو ہمارے گھروں میں اب ایک وبا کی طور پہ ہے. آپ دیکھیں خواتین اپنے بچوں کو بزی رکھنے کے لیے پہلے ان کے ساتھ کھیلتی تھیں. تنگ کر رہا موبائل لے لو، ہاں تنگ کر رہا موبائل کر لو. تو کائنڈلی آپ موبائل ضرور دیں، آئی پیڈ ضرور دیں، لیکن اس کا موبائل کا کینسر سے کیا تعلق؟ اس کے اندر بہت ہائی ڈوز ریڈیشن نکلتی ہے جو متواتر آپ کے جسم سے، اگر آپ اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھیں گے تو ریڈیشن کا اثر ہوتا ہے. بالکل یہی ہے. اور یہ WHO نے اس سال وارننگ ریلیز کی ہے کہ اس میں جو ریڈیشن نکل رہی ہے وہ انسانی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اور اس سے برین ٹیومر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے. پلیز یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ 3G آن کر کے اس کو تکیوں کے نیچے بھی رکھ کے سوتے ہیں اور اس کو لے کے کرتے ہیں. ہم زحمت نہیں کرنا چاہتے کہ ہاتھ بڑھا کے بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے واٹس ایپ یوز کرنا ہے یا فیس بک کے اوپر جانا ہے تو اس وقت آپ یا اپنی ای میل چیک کرنی ہے تو اس وقت 3G آپ آن کیجیے. فیٹی فوڈ جو ہیں یہ برگرز ہیں اور فرائز ہیں اور پکوڑے سموسوں کا آپ نے ذکر کیا. آپ نے تو ہمارے جو کھانے پینے کی عادات کے اوپر اٹیک شروع کر دیا. یہ تو ہم تو کھاتے ہی ہیں، اس کا کینسر سے کیا تھا؟ جی طلعت صاحب جب ہم چھوٹے تھے اگر آپ کو یاد ہو ہم تو بڑی سادہ غذا کھاتے تھے. جب میرے والدین مجھے کراچی سے اسلام آباد لے کے آئے تو یہاں تو کوئی سموسے کی شاپ ہی نہیں تھی. یہ تو سب 1980 کے بعد کی باتیں کہ اب سموسے جو ہیں تلی ہوئی چیزیں یہ ہم بڑے ذوق اور شوق سے کھاتے ہیں. برگرز ہمارے بچے اور کولا اور رنگدار چیزیں کھاتے ہیں. تو یہ ڈرا رہے ہیں یا واقعتاً اس کا کینسر سے لنک کیا ہے؟ جی لنک یہ ہے کہ دیکھیں فیٹ بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے ہیپیٹائٹس ہے کہ اس کے اندر سیل کے اندر ٹھوسی ہوئی چربی اس کو توڑتی ہے، پھر ہمارا جسم جوڑتا ہے، توڑتا ہے، جوڑتا ہے. جب یہ عمل کئی مہینوں اور سالوں میں ہوتا ہے تو جو ریپیئر کے میکنزمز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور ریپیئر نہیں کر سکتے. اس وقت وہ جینیاتی تبدیلی یا جینیٹک میوٹیشن ہوتی ہے اور کینسر بن سکنے کا چانس ہے. پلیز یاد رکھیں کہ کینسر بن سکتا ہے لیکن جیسے شہر میں نے ذکر کیا پولیس ہوتی ہے، چور ڈاکو کو پکڑتی ہے، اگر پولیس نہ ہو تو چور ڈاکو ہو جائیں گے. اسی طرح جسم کے اندر بھی ایک پولیسنگ کا نظام ہے جسے ہم امیون سرویلنس کہتے ہیں، قوت مدافعت کرتے ہیں. یہ سیلز پھرتے رہتے ہیں اور کوئی ڈیفیکٹ ہو اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور یہ جو تمام فیکٹرز ہیں اور یہ بھی اس کے اندر آتا ہے؟ جی بالکل. میں نے تو بہت مرتبہ ان چیزوں میں کھایا ہے. جی بالکل. یہ اسٹائروفوم ہے جو ہم سفید فوم یوز کرتے ہیں. یہ نئی چیز ہے. اس کے اندر گرم ابلتا ہوا پانی تو بالکل نہ ڈالیں جو کہ آپ کافی اور چائے کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. پلاسٹک بھی اسی کیٹیگری کے اندر؟ پلاسٹکس وہ جو الاؤڈ نہیں ہیں ان کے نمبرز ہوتے ہیں 1 سے 5 اس کو باقاعدہ مہر ہوتی ہے. ہم نے اس کو پروگرام بھی کیا. ایگزیکٹلی. ان میں جو کیمیکل ہے وہ اسٹائرین کہلاتا ہے. جب گرم پانی اس میں ملے گا تو وہ اسٹائرین اس میں مکس ہو جائے گی. یہ ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یوز ٹو ہیں اور اس کو ہاں جی مہینوں استعمال کریں گے تو دیٹس اے نون کارسینوجن. جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس نے ریسرچ بھی بڑی کی ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم جیسے ممالک کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کینسر کو ٹیکل کرنا تھرڈ ورلڈ میں اس کا ایک شخصی لیول ہے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اس میں 1/3 آف آل کینسر از فرام اسموکنگ. 1/3 جو ہے سگریٹ پینے سے ہے. اس کے بعد کمیونٹی کا رول ہے. پوری دنیا میں کینسر فائنینشلی اور سوشلی، معاشی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی بڑی سخت بیماری ہے. ایک شخص بیمار ہوتا ہے پورے خاندان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. علاج مہنگا بھی ہے، مہنگا بھی ہے، بہت مہنگا. اور اس میں کمیونٹی سپورٹ، اور اس میں اب دیکھیں ہمارے یہاں کسی کو کینسر ہوتا ہے تو پہلے دن جو ہے وہ 60 رشتہ دار آئیں گے اور اس کے بعد 6 مہینے کوئی نہیں آئے گا. حالانکہ جس عورت کو کینسر ہوا ہے اس نے کھانا بھی پکانا ہے، اس کے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے. تو وہ جو سوشل سپورٹ ہے کہ بھئی ہم 1 گھنٹے کا برڈن شیئر کر لیں، کھانا ہم سائی پکا دیں، وہ نہیں ہے. باہر اس کے لیے چرچز میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اگر کمیونٹی کے کسی شخص کو کینسر ہو گیا ہے اس کا چرچ اس کو سپورٹ کرتا ہے. ہماری مسجدوں میں چونکہ بات عبادت تک رہ گئی، وہ جو ایک جیسے مسجد نبوی ہوم لیس سینٹر تھا صحابہ صفہ کے لیے، وہ سوشل اسپیکٹ، وہ ریفیوج والا کنسیپٹ نکل گیا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں حکومتی لیول پہ کرنے کی ہیں، جیسے یہ جو ہارمفل کیمیکل سر نے بتایا ان
کو روکنا, انڈسٹری لیول پہ ایک مزدور جو پینٹ کر رہا ہے, بینزین ہے اس میں, سالمنٹس جو کینسر کاز کرتے ہیں, اس کو یہ بتانا, انفورس کرنا کہ ماسک پہننا ہے, گلوز پہننے ہیں, فیکٹری کہاں لگانی ہے, کہاں نہیں لگانی ہے, اس کے ویسٹ کا کیا کرنا ہے. اور ایز اے نیشن ہمارے پاس اس وقت چونکہ صحت جو ہے صوبوں میں چلی گئی ہے, تو نیشنل وین اور نیشنل پلان ایگزسٹ نہیں کرتا کینسر کا. کم بیک اینڈ کوئکلی اگر آپ بتا پائیں, بہت ساری چیزوں کا تعلق جو آپ بتا رہے تھے, ابھی ذکر کر رہے تھے ماحول سے ہے, تو میرا ماحول تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کا کیا کریں, ماحول کا اور کینسر کا کیا تعلق؟ جی ماحول تو ہم نے اس کا بڑی تفصیل میں ذکر کیا کہ ماحولیاتی آلودگی, اس میں سے بیشتر چیزیں تو ہم خود اپنے ماحول میں پھینکتے ہیں. مثلا پلاسٹک کے ڈسپوزیبل بیگز جن پہ ہم آپ روز سودا سلف لے کے آتے ہیں, آپ اپنے لیول پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں آپ ایک کپڑے کا بیگ خرید سکتے ہیں, کنٹرول میں, یہ ہمارے کنٹرول میں. سگریٹ نہ پینا آپ کے کنٹرول میں ہے. پان, نسوار, گٹکا, شیشے کے بارے میں اپنے ینگسٹرز کو بتاتا جاؤں کہ ایک شیشہ پینا 100 سگریٹ کے برابر ہے. 100 سگریٹ کے برابر ہے. کہتے ہیں امیروں کی بیماری ہے جی, یہ امیروں کو ہوتی ہے, یہ اس سے غریب کا اثر نہیں ہوتا. غریب جو بندہ محنتی ہوتا ہے, ایماندار ہوتا ہے, ایک ہمارے بہت ساری چیزیں مفروض ہیں, تو واقعی امیروں کی بیماری ہے یا غریب؟ واٹ از ڈیٹا ٹیل اس؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اب تفریق نہیں کرتے. بالکل, کینسر گورا, کالا, امیر, غریب, سفید سیاہ نہیں دیکھتا, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں دیر از ہوپ. اب نئی دوائیاں اس کی آ رہی ہیں ڈیولپڈ دنیا میں جو بیسیکلی امیون سسٹم پہ ہی بیسڈ ہیں کہ کسی طرح مدافعتی نظام کو ایکٹیویٹ کر کے تو وہ کینسر کا علاج ہو سکتا ہے. پاکستان میں اس وقت بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, کچھ دوائیاں اویلیبل ہیں گورنمنٹ کے تھرو اور ڈرگ کمپنیز کے تھرو, ان کے سپورٹ پروگرامز کے تھرو, لیکن اس میں ہمیں ایک نیشنل اور کولیکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے, کیمپین کی ضرورت. اگر آپ نے 10 سیکنڈ میں کوئی میسج دینا ہو تو آج کے دن کے حوالے. میسج بہت آسان ہے, اپنی زندگی کو سادہ بنائیں. طہارت, 5 وقت کی نماز, یہ آپ کو ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے مرض سے دور رکھے گی. اور اپنی روزانہ کی ایکسرسائز کم از کم آدھا گھنٹہ ہفتے میں 5 دن آپ کریں. اور صاف ستھری سبزی کھائیے, پھل کھائیے, ریڈ میٹ سے پرہیز کیجیے, اور چکن بھی کوشش کریں کم کھائیں. اور جو مائنورٹی نماز نہیں پڑھتی ان کے بارے میں کیا؟ طہارت کے ساتھ ایک ہائیجین کے, کیونکہ بہت سارے کینسر جو ہیں وہ کرونک انفیکشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو بہت سارا ہمارے ہاتھ میں, بہت سارا ہمارے ہاتھ میں سادہ زندگی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اگر آپ WHO کی گائیڈ لائنز بھی دیکھیں تو تقریباً ملتی جلتی ہیں. فریش ویجیٹیبل کھائیے, کم غذا کھائیے, تھوڑا کھائیے, جگہ رکھ کے کھائیے, ان سب چیزوں کی. گو بیک ٹو دی بیسکس. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.